اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطیہ بن قیس نے قضا سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی اور کوئی جانے والا بقی جاتا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کرتا، پھر مسجد میں آتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لمبا کرنے کی وجہ سے ابھی پہلی رکعت میں ہوتے۔ ربیعہ نے کہا قضا نے مجھے حدیث سنائی، کہا میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے پاس استفادے کے لیے کثرت سے لوگ موجود تھے۔ جب یہ لوگ ان سے رخصت ہو کر منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں، تو انہوں نے کہا اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے، کیونکہ تم نماز پڑھانے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ انہوں نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا مسئلہ پیش کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے کوئی بقی کی طرف جاتا، اپنی ضرورت پوری کرتا، پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا، اس کے بعد واپس مسجد میں آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن محمد نے ابن جریر سے روایت کی، نیز عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے ہمیں بتایا، کہا میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے سنا، کہہ رہے تھے مجھے ابو سلمہ بن سفیان، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن مصعب عبدی نے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورۃ مومنون کی قرأت شروع کی، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ محمد بن عباد کو شک ہے یا راویوں نے اس کے درمیان بیان کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آنے لگی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے آپ نے قرأت قطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے، اور ان کی حدیث میں راوی کا نام عبداللہ ابن عمرو ہے، آگے ابن عاص نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔